اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے صحن حضرت فاطمہ سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا سلسلہ درس نمبر 13 تک پہنچا ہے۔ آج کے درس میں ہم جس سوال کو مومنین کرام کی خدمت میں مطرح کر رہے ہیں اور اس کا تفصیلی جواب دیں گے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص خمس نکالنے کا پابند تھا، باقاعدگی سے وہ خمس نکالتا تھا، لیکن پھر چند سال اس نے خمس نکالنا چھوڑ دیا، 5 7 10 سال پھر کسی وجہ سے اس نے خمس نہیں نکالا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سالوں میں جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، کیا ان نمازوں کا اسے اعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ وہ نمازیں اسے پڑھنا پڑیں گی، یا دوبارہ ان نمازوں کی پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی؟ جواب یہ ہے کہ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھے، سوائے ایک صورت کے کہ جب نماز پڑھنے کے دوران جو لباس اس نے پہن رکھا ہو، اسی لباس سے نماز میں اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہو اور اس لباس کے اوپر خمس بھی واجب ہو، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی۔ یا وہ گھر، وہ جگہ کہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور خود اس جگہ اور اس گھر کے اوپر جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو، اس جگہ کے اوپر، اس چیز کے اوپر، تو اس صورت میں اسے ان نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ یعنی ایک صورت میں اسے نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، اور وہ یہ کہ نماز کے دوران جو لباس اس نے پہن رکھا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو، اور اسی لباس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہو، کسی اور لباس سے شرمگاہ نہ ڈھانپی ہوئی ہو، تو اس صورت میں اس کو نمازیں دوبارہ پڑھنا پڑیں گی۔ یا وہ جگہ جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کے اوپر خمس واجب ہو، خمس نہ نکالا ہو اس نے، اور اسی جگہ پہ نماز پڑھی ہو اس نے، تو پھر اس صورت میں اسے نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ جب اسے مسئلے کا علم ہو، اسے مسئلے کا علم ہو کہ جو لباس میں نے پہن رکھا ہے اس سے اگر اس کے اوپر اگر خمس واجب ہے اور اسی سے میں نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا تو میری نماز درست نہیں ہوگی، یہ مسئلے کا اسے علم تھا اور پھر اس نے یہ کام انجام دیا اور اسی لباس میں اس نے نماز پڑھی، تو پھر اعادہ کرنا پڑے گا۔ یا یہ کہ وہ بھول گیا کہ اس لباس کے اوپر جو ہے خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے، پہلے اسے پتہ تھا کہ خمس واجب ہے، مسئلے کا بھی علم تھا، لیکن جب نماز پڑھنے لگا اس جگہ پہ یا اس لباس میں نماز پڑھنے لگا تو اس صورت میں وہ بھول گیا کہ اس میں خمس واجب ہے یا خمس واجب نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اسے ان نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ البتہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب اسے اعادہ کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی فل اعلم اسے اجازت دیتا ہے آیت اللہ سستانی کے بعد کہ جو کہے کہ نہیں اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ فل اعلم کی طرف رجوع کر کے ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنے سے بھی اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسے کپڑے سے احرام باندھا کہ جس احرام کو اس نے ان پیسوں کے ذریعے خریدا تھا جن پیسوں کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا، اور خمس ادا کیے بغیر اس نے احرام خریدا اور پھر اس نے اسی احرام سے حج اور عمرے کو ادا کیا، تو کیا اس کا یہ احرام صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ اور اگر اس کا احرام صحیح نہیں ہے تو اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا احرام صحیح ہے، اس لیے کہ احرام کے صحیح ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ انسان کا لباس مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، تعبداً ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی،
دلیل یقیناً موجود ہے، روایات اہل بیت موجود ہیں، وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ ہماری نشاندہی کرتی ہیں، اور یہ جتنے بھی احکام ہم بیان کرتے ہیں یہ کوئی مجتہد اپنی مرضی سے نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کا ایک مصدر، ماخذ اور منبع ہوتا ہے جہاں سے وہ احکام کو سمجھ کے ہمیں بیان کرتا ہے۔ لہٰذا احرام کے صحیح ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ لباس جس کو وہ بطور احرام پہن رہا ہے وہ مباح ہو، لہٰذا اگر کوئی غصبی ہے تو بھی اسے پہنا جا سکتا ہے اس احرام کا، اور احرام اس کا صحیح ہوگا۔ البتہ ایک چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے احرام خریدتے وقت اس انداز میں احرام خریدا تھا کہ دکاندار کے پاس گیا، اسے کہا کہ مجھے یہ احرام چاہیے، اور احرام کی جتنی بھی رقم بنتی تھی 2000 روپے رقم بنتی تھی، اور اس نے لین دین کرتے وقت، وہ احرام خریدتے وقت 2000 روپے معین نہیں کیا تھا، یعنی 2000 روپے کے دو نوٹ ہزار کے فرض کرو جو ہے وہ اس نے معین نہیں کیے تھے کہ میں ان معین 2000 کے نوٹوں سے یہ احرام خریدتا ہوں۔ اگر اس نے یوں نہیں کیا تھا بلکہ معاملہ طے ہوا اور پھر اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے کوئی سے بھی 2000 روپیہ اسے دے دیا، تو اس صورت میں وہ لباس اس کے لیے حلال ہوگا۔ البتہ وہ جو 2000 روپیہ جس سے اس نے احرام خریدا تھا، اس کا خمس اس کی گردن کے اوپر ہوگا، اس کے ذمہ ہوگا، اس کی جتنی بھی اس احرام کی قیمت 2000 روپے بنتی وہ خمس اسے نکالنا پڑے گا، لیکن یہ جو لباس ہے یہ حلال ہوگا، اس میں اس کے لیے نمازیں پڑھنا، احرام باندھنا، عمرہ حج کرنا، یہ سارا کا سارا اس کا ٹھیک ہوگا، حتیٰ کہ طواف بھی اس کا اور باقی سب چیزیں، طواف کی جو نماز ہے وہ سب کچھ ٹھیک قرار پائے گی۔ اگر اس نے اس انداز میں خریداری کی ہو کہ خریدتے وقت نوٹ کو معین نہیں کیا تھا اس نے کہ میں ان معین 1000 یا 2000 روپے سے یہ احرام خرید رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں یہ لباس اس کے لیے حلال ہے، اور ان 2000 روپے کا خمس البتہ اس کی گردن کے اوپر لازم ہوگا اور اسے ادا کرنا واجب ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔